إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال تعالى في موضع آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ویلوم تھوڑا سا بڑھا دیں گے آپ تھوڑا سا بڑھائیے. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، ملی نوجوانوں، پیارے بچوں، مسجد خالد عبد الرحمن کے باوقار مصلیوں اور تمام پردہ نشین ماں اور بہن، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آج 29 ستمبر 2023 بروز جمعہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے آپ بھائی اور بہنوں سے پھر ایک بار کتاب و سنت کی باتیں کرنے کا موقع پا رہا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے موضوع کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی رحمت امام انس و جاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے. کروڑہا صلاۃ و درود نازل ہو آپ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سنت کی پیروی ہی نجات کا راستہ ہے۔ ماہ ربیع الاول آج اس کی 13 تاریخ۔ اس مہینہ کے سایہ فگن ہوتے ہی نہ صرف ممبئی کے گلی کوچوں میں بلکہ ہندوستان بھر میں کچھ نیا رنگ و روغن ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ ایسے میں ہماری نئی نسلیں بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوتی ہیں کہ اصل دین کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے۔ ایسے میں علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، سنت رسول کیا ہے بتایا جائے، بدعات اور خرافات سے آگاہی دی جائے اور اس سے بچنے کی تلقین کی جائے کہ یہ ہماری نیکیوں کو گھن کی طرح کھا جانے والی برائی۔ اسی پس منظر میں ربیع الاول کے شروع ہی سے میرے بھائیو آپ نے خطبہ جمعہ کے حوالے سے کبھی محبت رسول کے نام پر اور کبھی جشن میلاد کے موضوع پر آپ نے تقریریں بارہا سنی ہوں۔ یہ موضوع بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ سنت کی پیروی ہی سے ایک صاحب ایمان جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ پھر قرآن کی پیروی سے کیا یہ نجات کا راستہ نہیں ہے؟ میرے بھائیو، دونوں باتوں میں کوئی کنٹریڈکشن نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کو اتارا تو ہم میں سے ہر ایک پر یہ وحی نہیں اتری۔ اللہ رب العالمین نے ایک شخصیت کو چنا، اللہ نے جن کی خاص تربیت فرمائی، جبریل کو جن کا استاذ بنایا، اور اللہ نے ان پر قرآن اتار کر انہیں اس کے تفسیر اور تشریح کی ذمہ داری اللہ نے دی۔ کیا کہا؟ پڑھیے سورہ نحل سورۃ نمبر 16 کی آیت نمبر 44۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا ہے، یعنی قرآن۔ کیوں اتارا ہے؟ آپ ہی کے دل کو ہم نے اس کے لیے کیوں چنا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کائنات کے تمام انسانوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ احکام ان کے لیے اترے۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں آپ قرآن کے مفسر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شارح اور ایکسپلینر ہیں۔ بتائیے، اگر قرآن پر عمل کرنا ہو تو کیا ہم اس میں اپنی منمانی کر سکتے ہیں، یا پیارے نبی کی تفسیر اور تشریح ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کا ایکسپلینیشن پڑھنے کی ضرورت ہے، اور آپ نے اس آیت کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے صحابہ کرام کو سمجھایا ہے اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتے، ہم عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں بتائیے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں کہ ایمان والو بتاؤ کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہاں ہاں قرآن پڑھا تو ہے۔ تو کانا خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو یہی قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اسی کی جیتی جاگتی تفسیر اور تشریح ہے۔
تو صحابہ قرآن میں جو کچھ پڑھتے ہو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، وہی آپ کا برتاؤ ہے، وہی آپ کی عملی زندگی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہی نجات کا راستہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں کہ صرف قرآن کا دعویٰ کر لینا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، میرے بھائیوں آپ کا یہ جملہ یا آپ کی یہ بات یہ اسلاف کی بات سے میچ نہیں کھاتی۔ اسلاف کا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن جس کی تفسیر اور تشریح سنت ہے، اگر ہم نے اس کو نہ لیا تو ہم قرآن پر عمل ہی نہیں کر سکتے، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ برابر ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو میرے بھائیوں جب قرآن کا یہ حکم ہے، اگر ہم نے نبی کی سنتوں کو نہ لیا، آپ کی تفسیر اور تشریح سے قرآن کو سمجھنے میں سہارا نہ لیا، تو بتائیے قرآن پہ ہم نے عمل کہاں کیا؟ ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن میں بہت ساری باتیں اجمال کے طور پر ذکر ہے، اختصار کے ساتھ ہے، نبی کی زندگی اور آپ کی سیرت اس کی تفسیر ہے۔ جیسے قرآن نے بارہا کہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، لیکن فجر کی نماز کتنی فرض ہے کتنی سنت قرآن میں ملے گا آپ کو؟ اور پھر سنت میں ایک رکعت میں کتنے رکوع کتنے سجدے ہیں کیا آپ کو قرآن بتائے گا؟ کہاں ملے گا آپ کو؟ فجر کی نماز میں سنت موقدہ پہلے پڑھنا ہے یا بعد میں، اس کی دلیل آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کیا قرآن میں تفصیلات ہیں؟ نہیں نا۔ تو نبی کی سنت پر عمل کیے بغیر قرآن پر عمل کیسے کر سکتے ہو آپ؟ اب یہاں میں نبی کی سنت کی تلاش ہے کہ آپ نے جو نمازیں ادا کی ہیں ان میں فجر کی نماز کتنی رکعت آپ نے پڑھی، سنتیں کتنی اور فرض کتنی، اور کب کون سی دعا آپ نے پڑھی ہے، اس کی پوری تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں سنت کی پیروی ہی نجات کا راستہ ہے۔ اب وہ سنت چاہے قولی ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جیسے اگر آپ صحیح مسلم پڑھیں تو 5259 نمبر کی حدیث میں ہے کتاب الاشربہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لیستحل الطعام الا ان یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اے لوگوں شیطان اپنے لیے تمہارے اس کھانے کو حلال سمجھ لیتا ہے جو تم کھانے جا رہے ہو، مگر یہ کہ تم اس پر اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ پڑھ لو، تو بس وہ بھاگ جاتا ہے، وہ اس میں اپنے ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ کی سنت قولی ہے یہ۔ اسی طرح آپ کی سنت فعلی بھی ہے کہ آپ نے پریکٹیکل لائف میں صحابہ کرام کے سامنے بہت ساری چیزیں آپ نے کر کے بتائیں، جیسے امامت کے مصلے پر آپ جب کھڑے ہوئے تو آپ کا عمل کیا رہا؟ سنن ابو داؤد کتاب الصلاح پڑھیے، باب تسویت الصفوف، صفوں کو برابر کروانے کا بیان، 665 نمبر کی حدیث۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں برابر کرواتے جب ہم کھڑے ہو جاتے نماز کے لیے، فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ، اور جب ہم برابر سرابر کھڑے ہو جاتے صفیں درست ہو جاتی تب آپ قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہتے۔ وہ امام بن کر آپ نے اپنی امت کے ان نمازیوں کو جنہیں امامت کا شرف ملنے والا ہے انہیں آپ نے گویا عملی طور سے یہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں امامت کے مصلی پر کھڑے ہونے کا حق ملے تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے، صفیں درست کرواؤ، صفیں درست ہو جائیں تب اس کے بعد تم تکبیر تحریمہ کے ذریعہ نماز شروع کرو۔ تو یہ آپ کی سنت فعلی ہے، آپ نے کر کے بتایا ہے۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں آپ کی زندگی میں کہ آپ نے اسے کیا نہیں،
لیکن آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی نے آپ کے سامنے کیا اور آپ نے اس کو اپروول دے دیا، یا تو آپ مسکرا دیے یا آپ نے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس ایکشن از اپرووڈ بائی دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آپ کا اپروول مل گیا ہے۔ اس لیے کہ دین میں کوئی کام ایسا ہو جو جائز نہ ہو، نبی کی زبان وہاں پر خاموش رہ سکتی نہیں، آپ ضرور ٹوکتے، لیکن اگر آپ خاموش رہ گئے یا آپ نے مسکراہٹوں سے اس کو میرے بھائیو اجازت دی تو اسے بھی سنت کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر سنن ابو داؤد ہی کی روایت ہے جلد نمبر 1 میں، صحیح سنن ابو داؤد جو علامہ البانی کا نسخہ ہے، 1128 نمبر کی حدیث ہے۔ قیس بن عمرو ایک راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جب فجر کی نماز پڑھائی تو فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی 2 رکعت اور پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پوری ہونے کے بعد انہیں بلایا اور پوچھا کہ صلاۃ الصبح رکعتان، میرے صحابی صبح کی نماز جو فرض ہے وہ تو 2 رکعت ہے اور میں نے پڑھائی، پھر آپ 2 رکعت کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو صحابی رسول نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، جب میں مسجد میں آیا تو جماعت کھڑی تھی، میں فجر سے پہلے کی 2 سنتیں نہیں پڑھ سکا تھا، یہ فرض جاری ہے، آپ امام بنے ہیں، لوگ آپ کے مقتدی، تو ایسے میں آ کر جماعت میں شامل ہو گیا اور جماعت سے یہ 2 رکعت نماز میں نے پڑھی اور پھر میں نے الگ ہو کر اپنی 2 رکعت سنت فجر ادا کی ہے جو میں پہلے نہیں پڑھ سکا تھا۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کیا مطلب ہوا میرے بھائی؟ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ صحابی رسول نے آپ کے سامنے وہ عمل کیا کہ فجر کی 2 سنتوں کو جو پہلے پڑھنا چاہیے اسے نہیں پڑھ سکے تھے، تو انہوں نے فرض کے بعد اس کو پڑھا اور نبی خاموش ہیں جان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپروول دے دیا۔ اگر کسی کے ساتھ، کسی امتی کے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جو مسجد میں آئے، اس نے اپنی سنت فجر گھر میں نہیں پڑھی یا کسی اور نماز کی بھی سنت ہو، جیسے ظہر بھی، اس سے پہلے بھی سنت موقدہ ہے، اور وہ نمازی مسجد میں آتا ہے اس وقت جب فرض نماز کھڑی ہے، تو کیا وہ الگ سے سنت پڑھے کہ کھمبے کے پیچھے جاتا ہوں سنت پڑھ لیتا ہوں پھر آ کے شامل ہو جاؤں گا؟ ہاں، کہیں کرسی کو اپنا سترا بنا لیتا ہوں سنت پڑھ کر پھر بعد میں آ کر شامل ہوں گا؟ اجازت ہے نہیں۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک تو آپ کی حدیث قولی ہے کہ لا صلاۃ، جب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی بھی دوسری نماز پڑھی نہیں جا سکتی سوائے فرض نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اپنی عملی زندگی میں بتایا ہے فرض کے بعد سنت فجر پڑھ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے خاموشی اپنائی تو اس بات کی اجازت دی کہ اے میرے امتیوں، اگر تمہارے ساتھ بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو کہ فرض میں آ کر تم شامل ہوئے، سنت پہلے پڑھنے کا موقع نہیں ملا جو پہلے پڑھنا چاہیے تھا، تو تم اسے بعد میں پڑھ لو، لیکن دیکھو فرض کی نماز تم نہ چھوڑو۔ لیکن آج میرے بھائیوں آپ دیکھیں فجر کی نمازوں میں بہت زیادہ اس سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث اور سلفیان ہند کی مسجدوں میں تو یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، لیکن اور پاس پڑوس کی مسجدوں میں آپ جائیں میرے بھائیوں تو آپ دیکھیں گے کہ جماعت کھڑی ہے اور پیچھے کئی لوگ سنت اپنی پڑھ رہے ہیں، امام صاحب 1 رکعت پڑھ بھی چکے ہیں، دوسری میں کھڑے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا دوسری بھی رکعت ہو چکی ہے، تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا ایک نمازی آتا ہے اور وہ وضو بنا کر پیچھے سنت پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی سنت نہیں ختم ہوئی اور امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز فرض ختم اور ان کی سنت جاری۔ میرے بھائیو یہ سنت رسول کے خلاف ورزی۔ تو سنت جہاں بھی ملے، قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو انہی سنتوں پر عمل کرنے سے ہمیں اللہ کی رضامندی ملے گی، اللہ کے حکموں پر چل پائیں گے۔ رسول کی سنتوں کی پیروی کیے بغیر ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے نہیں راضی کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ خود اپنے من
मन से नहीं। पढ़िए सूरह नज्म की आयत नंबर 3, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी तो अपने मन से कुछ नहीं बोलते, ये तो तुमसे वही बात कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से इन पर वही नाजिल होती है। तो जब मामला ये है कि रसूल वही बात हमें कहते हैं करने को जो अल्लाह उनसे कहता है, तो बताओ कि हम अपने रब को राजी कर सकते हैं सुन्नत रसूल पर चले बगैर? हरगिज नहीं। इसीलिए मेरे भाइयों, सुन्नत रसूल पर चलना ही दर हकीकत अल्लाह के हुक्मों को मानना है, अल्लाह को राजी करना है। जब हम अल्लाह के प्यारे रसूल की सुन्नतों पर अमल करेंगे, और यही बात अल्लाह ने कुरान करीम में कही, सूरह निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 80, वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, कि जो रसूल की इताअत कर रहा है वो सुन ले, जो रसूल की बात मानकर चल रहा है वो सुन ले। फक़द अता अल्लाह, उसने यकीनन अल्लाह की बात मान ली, अल्लाह की इताअत कर ली। रसूल की इताअत के बगैर, रसूल की सुन्नतों पर चले बगैर मेरे भाइयों न कुरान पर अमल हो सकता है और न रब को राजी किया जा सकता है। इसलिए कि रसूल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे दरमियान भेजा और उन्हीं पर ये किताब नाजिल फरमाई, उनको उसका शारिह और मुफस्सिर बना दिया। उनकी तफसीर को लिए बगैर कुरान पर अमल का दावा तो किया जा सकता है, लेकिन मेरे भाइयों हम अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। अच्छा, आजकल देखिए मेरे भाइयों, सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की जिंदगी एक तरफ है कि वो सुन्नतों पर अमल किस तरह करते थे, एक एक सुन्नत को ढूंढते थे। उनकी अपनी लॉजिक में वो बात ना भी फिट हो रही हो, उनका ज़हनो दिमाग ना भी कबूल कर रहा हो, तो बस रसूल ने किया है ना इसलिए मुझे करना है। आप पढ़ें सही मुस्लिम किताबुल हज को, 1610 नंबर की हदीस है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काबा के सहन में उतरते हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, तवाफ की शुरुआत करनी है, हजर अस्वद के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ए हजर अस्वद, तू तो एक पत्थर है ना, वल्लाहि इन्नी ला अअलमु अन्नका हजर ला तदुर्र वला तनफा। ए हजर अस्वद, अल्लाह की कसम मुझे मालूम है कि तू पत्थर है, न तो तू नुकसान पहुंचा सकता है न नफा। वलौला अन्नी रायतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तलमका मस्तलमतु, अगर मैंने अपने रसूल को न देखा होता कि वो तुझे चूम रहे थे, तुझे बोसा दे रहे थे, तो मैं भी नहीं चूमता। लेकिन मैंने अपने रसूल के होंठों को तुझसे लगते हुए पाया है, मेरे रसूल के होंठ तुझे चूम रहे थे, इसलिए मैं भी तुझे बोसा देने जा रहा हूँ। फस्तलमहु, और इस तरह हजर अस्वद को उन्होंने चूम लिया। ये है मेरे भाइयों सहाबे किराम, जो सुन्नत को इस कदर अपने दिलो जान से करीब रखते थे, हिर्ज़े जान बना लेते थे, और मेरे भाई उस पर चलना अपने लिए बाइस फख्र समझते थे, निजात का जरिया मानते थे। और बिदात और खुराफात की बातें वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, उनसे वो दूर रहते थे। उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास एक साहब बैठे हुए हैं, उनको छींक आई। छींक आई तो क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ना, छींक आने पर हाँ कितनी तकलीफें हमारे अंदर की दूर हो जाती हैं। अल्लाह ताला एक छींक के जरिए से हमें राहत और आराम पहुंचा देता है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। छींक आने पर उन्होंने एक जुमला और बढ़ा दिया। बज़ाहिर आप देखिए मेरे भाइयों, कोई बुराई दिखाई दे रही है? उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और नबी पर दरूद भेजा है, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हाँ, आज के बहुत सारे वो भाई जो रंगीनियों को पसंद करते हैं, उनके यहाँ ये कोई बुरी बात नहीं, ये कोई बिदात वाली चीज नहीं। लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर से पूछिए क्या कहा उन्होंने। उन्होंने अपने भाई को घूर कर देखा, और जब उन्होंने पूछा कि मेरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या बुरा किया है, मैंने गलत क्या किया है, आखिर मैंने अल्लाह की तारीफ की है, नबी पर सलात और सलाम भेजा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या कहा, बहुत संजीदा जवाब, बड़ा ही नपा तुला लबो लहजा। वो कहते हैं, मा हाकज़ा उमिरना या अखी, मेरे भाई, ऐ मेरे इस्लामी भाई, हम सबको इस तरह हुक्म नहीं मिला है कि छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह के साथ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह भी कहो। ये तो तुमने बिदात इजाद कर ली ना।
नबी से आगे बढ़ गए। तो अगर सहाबा किराम इन जैसे जुमलों तक से भी रखते थे कि प्यारे रसूल की मोहर इस पर नहीं लगी, छींक के बाद हमें सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, कुछ और उसके साथ नहीं मिलाना, तो मेरे भाई आप अंदाजा करें आज जो कुछ रबीउल अव्वल के महीने में हो रहा है, मिलाद के नाम पर, आपकी पैदाइश के नाम पर, जबकि यही यही वो अफराद हैं जो आज से कुछ 15-20 सालों पहले आप जाइए तो 12 वफात मनाते थे। अल्लाह अकबर। असलाफ का कौल है कि बिदाती कभी भी अपने एक अमल पर नहीं ठहरता, नित नए रोज उसमें नए नए पैंतड़े अपनाता है, नए नए हरबे अपनाता है, नई नई चीजें उसमें और बढ़ाता रहता है। आप देखें हर आने वाले साल इस रबीउल अव्वल के महीने में क्या क्या किस तरह से नई नई चीजों का इजाफा होता रहता है। हाँ, अभी तो ये भी समझौता होगा कि 12 को नहीं, हम 13 को मनाएंगे। बताइए, अगर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई ईद होती, आपका दिया हुआ दिन होता, दुनिया में कोई भी माई का लाल ऐसा है जो हमसे कंप्रोमाइज करा सकता था? हमारी ईद उसी दिन होती, हम कभी उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। लेकिन आज ये ईद हमारी ईद, ये बिदात ये खुराफात वाली चीज है, इसलिए हमने आज इस पर समझौता कर लिया और आगे पीछे हो गए। काश हमारे इन भाइयों तक की आवाज पहुंचती और वो खुल्लम खुल्ला नबी के दीन में पैदाशुदा चीज से अपने आप को बचाते, अपने इस एक्शन पर नजर सानी करते और अल्लाह से रोकर इन बिदात और खुराफात से मुआफी तलाफी करा लेते, तो शायद उनकी इस्लाह का जरिया बन जाती। अल्लाह ताला हमारे ऐसे भाई और बहनों को जो मिलाद के नाम पर इस तरह से बिदात और खुराफात में मुलव्वस है, अल्लाह ताला खुश व हवास में उन्हें इससे निकलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन जुमा, दीनी मिली भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों और मौजूद पर्दा नशीन माँ और बहनों, खुतबे जुमा तकरीबन ख़त्म होने को है, 2-2.5 मिनट और बाकी हैं। मैं 1 से 2 हदीस और आपके सामने रखना चाहता हूँ, 2-4 मिनट हो सकता है इजाफा हो जाए। कि मेरे भाइयों, सुन्नत रसूल की पैरवी ही नजात का रास्ता है, इसे आप गांठ बना लीजिए, आप गिरह बनाकर इसे ले जाइए और इन्हीं सुन्नतों से मोहब्बत को अपना शेवा बना लीजिए। अल्लाह की कसम, कल क़यामत के दिन नबी के हाथों जामे कौसर पीना नसीब होगा। अल्लाह हम सबको अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लीजिए, सुन्नत रसूल की पैरवी ही नजात का रास्ता, ये किसी का दावा नहीं है, प्यारे रसूल का पैगाम है। सही बुखारी पढ़िए, 7280 नंबर की हदीस। साहबे किराम के झुरमुट में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। मेरे साहबा सुन लो, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, तमाम मेरे उम्मती जन्नत में जाएंगे सिवाय उसके जो कहे कि मुझे जन्नत में नहीं जाना। इल्ला मन अबा, एक्सेप्ट द वन हु डिनाइड इट, जो कहे कि मुझे नहीं जाना, उसके अलावा सब जन्नत में जाएंगे। क़ालू या रसूल अल्लाह मन अबा, लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल कौन है जो इनकार करे कि जन्नत मुझे नहीं चाहिए? तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह अकबर। इसे लिख लीजिए मेरे भाइयों, अपने ज़हनो दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरे हुक्मों पर चलेगा, मेरी सुन्नतों की पैरवी करेगा, मेरी बातों पर अमल करते हुए इताअत वाली जिंदगी गुजारेगा, दखलल जन्नह,
وہ جنت پا گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری سنتوں سے دور بھاگتا رہا، جو میری نافرمانی کرتا رہا، جو خرافات اور بدعات سے اپنی محبتوں کو جوڑتا رہا، میرا نافرمان بن گیا، فقد ابا، تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا۔ اگر اسے جنت میں جانا ہوتا تو میری پیروی کرتا، میری سنتوں کو مانتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے زندگی کے ہر موڑ پر پیارے رسول کی سنتوں کو اپنے لیے گائیڈ ماننا چاہیے، اپنے لیے رہبر و رہنما ماننا چاہیے۔ ہمیں علماء کرام سے رابطہ کر کے تلاشنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز کے بارے میں سنت کیا ہے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، روزے میں کے بارے میں کیا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں کیا ہے، حج اور عمرے کے بارے میں کیا ہے۔ یقیناً یہ عبادتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہماری بزنس والی لائف، اس کے علاوہ ہماری سماجی اور سوشل لائف، اس کے علاوہ ہماری گھریلو اور اپنی گھر کی لائف، اس کے علاوہ ہمارے بیوی اور بچوں کے ساتھ ہماری جو زندگی ہے وہ کیسے گزرے۔ میرے بھائیوں، ہمیں وہاں بھی نبی کی سنتیں ملیں گی، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً جس نے نبی کی سنتوں کو اپنے دل سے لگا لیا اور اسی پر چلنے کے لیے اس نے ہمت جٹا لی، اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں وہ بشارت موجود ہے، سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 69۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شان نزول بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے مدینے کے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنے بال بچوں سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ، اپنے دکان مکان سے زیادہ، سب چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب آپ کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے، ملنے کا جی چاہتا ہے، تو اپنے گھر سے نکل آتا ہوں، اپنی دکان سے نکل آتا ہوں، اللہ کے رسول آپ سے مل لیتا ہوں، 2-4 باتیں کر لیتا ہوں، سلام و کلام کے بعد چلا جاتا ہوں، مجھے تسلی ہو جاتی ہے۔ جب کبھی پھر دوبارہ میرا دل مچلتا ہے کہ آپ سے مل لوں، پھر آ جاتا ہوں اور مل لیتا ہوں۔ لیکن میں جب سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول ایک دن جو آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے، آپ بھی ایک دن تمام انبیاء کی طرح اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور میں آپ کا امتی، مجھے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، میں بھی ایک دن چلا جاؤں گا، موت کا جام پی لوں گا۔ لیکن اللہ کے رسول میں سوچتا ہوں آپ تو جنت میں جا کر انبیاء کے اونچے مقام پر ہوں گے، اور میں آپ کا چھوٹا سا صحابی، ادنا سا صحابی، اگر میں جنت میں اللہ کی رحمت سے گیا بھی تو میں تو عام انسانوں کے ساتھ ہوں گا۔ اللہ کے رسول، اگر میں وہاں آپ کو دیکھنا چاہوں، آپ سے ملنا چاہوں، آپ سے باتیں کرنا چاہوں، تو اللہ کے رسول کیا ایسا پاسبل، یا میرا دل مچلتا رہے گا، میرے جذبات میں انہیں گھٹ گھٹ کر پیتا رہوں گا؟ اللہ کے رسول مجھے اس کا جواب چاہیے، یہ چیز میرے ذہن میں آتی ہے تو مجھے ستاتی ہے۔ اللہ کے رسول خاموش، کوئی جواب نہیں۔ جواب کا انتظار ہے کہ عرش والا کیا کہتا ہے۔ نبی کے پاس ابھی اس کا کوئی جواب نہیں۔ سبحان اللہ، وما ينطق عن الهوى، he does not speak by his own desire۔ اس کی عملی تصویر آپ بنے گی۔ اس کے بعد جبریل آتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اترتی ہے، اور جبریل کہتے ہیں، اللہ کے رسول اپنے اس چاہنے والے، آپ کی سنتوں پر چلنے والے انسان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفیقا، کہ جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اور پیارے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے آپ کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو کہہ دیجئے کہ ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جس پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے قیامت میں، یہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، یہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، یہ نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے ساتھی اور دوست ہیں یہ لوگ، کتنے اچھے رفیق ہیں یہ لوگ جنت کے۔ اللہ کے رسول یہ آیت سنا دیتے ہیں، وہ صحابی رسول خوش ہو کر چلے جاتے ہیں کہ میں وہاں بھی نبی کا دیدار کر سکوں گا۔ تو میرے بھائیوں، سنتوں پر چلنا، نبی سے محبت کرنا ہے، اور نبی کی اطاعت کرنا، نبی سے محبت کرنا جو واقعی سچی محبت ہے، صرف دعویٰ نہیں۔ اس سے میرے بھائیوں ایک تو جنت میں انٹری، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، آپ کی صحبت، آپ کا دیدار انشاءاللہ جنت میں نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن اگر ہم نے بدعتوں کا ساتھ دیا، اگر ہم نے اہل بدعت کے ساتھ تعاون بھی کیا، اسے ہلکا جان کر، لائٹلی لے کر، تو میرے بھائیوں سن لیجئے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بلائے جائیں گے لوگ،
ایک جماعت آ رہی ہوگی. صحیح بخاری کی روایت ہے 7050 نمبر کی حدیث 7050. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لَيَرِدَنَّ عَلِيَّ أَقْوَامٌ عَلَى الْحَوْضِ، کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آ رہے ہوں گے. أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، میں انہیں پہچان رہا ہوں گا، وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے. ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، پھر میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول کہیں گے إِنَّهُمْ مِنِّي، اے فرشتوں یہ تو میرے لوگ ہیں، اے فرشتوں یہ تو میرے امتی ہیں. ان کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہیں، یہ تو باوضو رہتے تھے، یہ تو نماز پڑھتے تھے. لیکن فرشتوں کا جواب ہوگا اے اللہ کے رسول انک لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کچھ بدل ڈالا تھا، کیا کچھ تبدیلی کر ڈالی تھی. اللہ کے رسول انہوں نے بدعتوں پر چلنا اپنا شعار بنا لیا تھا. پھر اللہ کے رسول کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور لے جاؤ ان کو مجھ سے، دور لے جاؤ ان کو مجھ سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا، بدعتیں ایجاد کر ڈالی. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی بدعت سے بچنے اور سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأكبر.